دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کون لے گا، اور یہ حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 109 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے آئیے اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما۔ وہ خدا گزشتہ اور آنے والے سارے حالات کو جانتا ہے، اور کسی کا علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس دن سارے چہرے خدائے وحی و قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ظلم کا بوجھ اٹھانے والا مایوس اور رسوا ہوگا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت و ترجمے کو غور سے سنا، اب آئیے ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: کلمہ عنت عنوتن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے قہر کے سامنے ذلت و رسوائی۔ القیوم، القیوم کا معنی ہے جو ذاتی طور پر قائم ہو، کسی کے سہارے قائم نہ ہو اور ہر چیز کا محافظ ہو۔ کلمہ خوابہ خیبتن سے لیا گیا ہے، جس کے معنی اپنے مطلوب اور مقصود سے ہاتھ دھونا ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام 1، قیامت کے دن کا محاسبہ اور حساب و کتاب بہت زیادہ سخت اور دقیق ہے، کیونکہ جو حساب لینے والا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لہذا شفاعت سے غلط فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ 2، خداوند تعالیٰ کا علم سارے لوگوں کے گزشتہ و آئندہ امور و اعمال پر برابر سے محیط ہے۔ 3، ایک محدود انسان یا چیز کسی لامحدود کے علم کا احاطہ کر نہیں سکتا۔ لا یحیطون بہ، نہ اس کی ذات کا اور نہ اس کی صفات کا اور نہ اس کی خلقت کا اور نہ اس کی قدر و کاریگری کا۔ 4، انسانی روح کی حالتوں کا اندازہ سب سے پہلے اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ 5، ظلم کا آخری انجام اللہ کی رحمت سے محرومیت ہے۔ 6، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی دنیا میں اپنے ظلم کا توبہ کے ذریعے علاج کر لیتے ہیں، لیکن بدبخت وہ ہیں جو اپنے مظالم کو قیامت تک اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 111 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں 112ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو مومن ہونے کی صورت میں اچھے اعمال انجام دینے والے ہوں تو انہیں نہ ظلم کا ڈر ہوگا اور نہ حق کے ضائع اور برباد ہونے کا۔ سورہ طٰہٰ کی 112ویں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات: ہضمن کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ جب غذا جسم میں جذب ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ غذا ہضم ہو گئی ہے، یعنی جسم میں غذا کم ہو گئی ہے۔ ظاہراً غذا کم ہو جاتی ہے اور اس کی تلچھٹ
باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید اور حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کی روحی طبیعت ایک دوسرے کے لیے مؤثر واقع ہوتے ہیں، لہذا جب بھی ایک اچھا عمل کسی منافق، ریاکار، مشرک کی جن کی روح ہی فاسد ہوتی ہے ان سے کوئی کام یا عمل انجام پائے تو ان کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے ایک کافر بہت اچھا کام کرتا ہے، جیسے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے جس میں لوگوں کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ حق کو سمجھنے کے باوجود بھی کفر پر باقی رہتا ہے، تو اس کے اچھے کام بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر شیریں و گوارا شربت ایک گندے برتن میں ڈالا جائے تو وہ شربت پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس سورت کی آخری 10 آیتوں میں قیامت کا ذکر آیا ہے۔ 1، سور پھونکا جائے گا اور مردے زندہ ہو جائیں گے، یوم ینفخ فی الصور۔ 2، مجرمین محشور ہوں گے، ونحشر المجرمین۔ 3، سارے پہاڑ گرد و غبار میں تبدیل ہو جائیں گے، ینسفھا ربی نسفا۔ 4، تمام کان الہی نمائندے کی دعوت کو سننے والے ہو جائیں گے، یتبعون الداعی۔ 5، شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر تاثیر نہیں رکھتی ہے، لا تنفع الشفاعہ۔ 6، خداوند تعالیٰ اپنے علمی احاطے کے ذریعے سارے لوگوں کا حساب لے گا، یعلم ما بین ایدیہم۔ 7، ساری کائنات حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، عنت الوجوہ۔ 8، ظالم لوگ مایوس ہیں، خواب من حمل ظلما۔ 9، صالح مومنین آرام و سکون کے ساتھ ہوں گے، فلا یخاف ظلما ولا ہضما۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام 1، اگرچہ سارے نیک کاموں کا انجام دینا ممکن نہیں ہے، پھر بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق اچھے کام انجام دیے جائیں۔ 2، جہاں بڑے بڑے اچھے کاموں کا اجر ملے گا وہاں معمولی اور چھوٹے کاموں کا اجر بھی ضرور ملے گا۔ 3، اچھے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خداوند تعالی پر ایمان ہے۔ 4، ایمان عمل سے جدا نہیں ہے، جہاں ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو اس کی مثال ایسے درخت کی ہے جس میں پھل نہ ہو، اور جہاں عمل ہو اور ایمان نہ ہو تو اس کی مثال اس درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں نہ ہوں۔ 5، قیامت کے دن مومنین کی روحوں کی امن و سلامتی ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ 6، قیامت کے دن نہ عمل برباد ہوگا اور نہ اس کا اجر و ثواب، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ ظلم ہے، فلا یخاف ظلم، اور نہ اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی واقع ہوگی۔ 7، اجر و ثواب بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، اس میں انسان کا اپنا ذاتی استحقاق نہیں ہے۔ بہرحال بارگاہ خداوندی میں نہ کسی اجر میں کمی ہے اور نہ کوتاہی۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز سے خوف دلائے ہیں، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں یا یہ ان کے لیے کوئی نصیحت کا کام کر سکیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سماعت فرمایا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات۔ کذالک انزلناہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے والی آیتوں میں قیامت اور اس کے اجر و عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو قیامت کے حالات سے ہوشیار اور باخبر کر سکے۔ کلمہ عربی کا لغوی معنی روشن ہے
اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس کے معنی ہر وہ چیز جو عربی زبان کی طرف منسوب ہو اسے کہا جاتا ہے۔ صرفنا کا معنی ہے مختلف قسم کے بیانات جن کا تعلق ایک حقیقت سے ہو، کبھی اس کی طرف صرف اشارے کیے گئے ہوں، یا کبھی اس کی طرف استدلالی بحث کی گئی ہو، یا کبھی اسے مثالوں سے سمجھایا گیا ہو، یا کبھی تاریخی حوالوں سے اسے ثابت کیا گیا ہو۔ دوستو، اس نورانی آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام ایک، وحی کا قانون مقدس قانون ہے۔ انزلنا، اس کے مقاصد واضح اور روشن ہیں۔ عربین، اسی کے بیانات مختلف قسم کے ہیں۔ صرفنا، اس میں ہوشیار کرنے والے اسباب ہیں۔ من الوعید، ان سب میں تقوی کے اختیار کرنے کا درس ہے اور واعظ و نصیحت کے راز پوشیدہ ہیں۔ دو، ساری انسانیت وحی کی محتاج ہے، بعض لوگوں کو وار ننگ کے لحاظ سے اور بعض لوگوں کو یاد دہانی کے اعتبار سے۔ تین، ہوشیار کرنا اور آگاہ کرنا رائیگاں اور بیکار نہیں ہے، بلکہ اس میں بے پناہ اثرات ہیں۔ یتقون، کم از کم اس میں یاد دہانی تو ضرور ہے، ذکر، اور یا تو یہ نتیجہ بخش ہے، یتقون، یا حجت تمام کرنے کا ذریعہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے دشمن سے آگاہ کیا، اور ابتدائے خلقت سے ہی شیطان ہمارا دشمن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ، اور ہاں، یاد سے ہمارے اس پروگرام کو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔